السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کے زندگی کے سب سے امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں، جو ہے توحید۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو توحید کی کچھ بنیادی باتیں بتاؤں گا، جیسے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، کلمہ توحید کیا ہے، سچا اور جھوٹا معبود کیا ہوتا ہے، کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، اور توحید کو جاننا ہماری زندگی میں کیوں اتنا ضروری ہے، اور آخر میں توحید کے ٹاپک پر کچھ بہترین کتابوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں اکیلا سمجھنا، اس کے سچے معبود ہونے میں اکیلا سمجھنا، اور اس کے اسماء الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں جیسے الرحمن الرحیم وغیرہ، اور اس کے صفات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور کامل ترین سمجھنا، اسے توحید کہتے ہیں۔ اور اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو انہی تین پہلو میں یعنی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا واحد جاننا اور ماننا توحید کہلاتا ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء و صفات۔ توحید الربوبیہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال یعنی کام اور اس کی ملکیت سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہی کائنات اور اس میں کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، وہی اسی کی بادشاہت چلتی ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی رزق بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید الربوبیہ کہلاتا ہے۔ توحید الالوہیہ کا تعلق ہماری عبادت سے ہے، جو عبادت ہم کرتے ہیں جیسے سجدہ کرنا، دعا مانگنا، نمازیں پڑھنا، اسی طریقے سے حج کرنا، قربانی کرنا، نظر ماننا، قسم کھانا، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ تو ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ کہلاتا ہے۔ توحید الاسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نام جیسے الرحمن، الرحیم، الغفور، الشکور، الواحد، القہار، جتنے بھی تمام نام ہیں یہ سب کے سب اچھے اور خوبصورت ہیں، اور اس کے تمام صفات جیسے رحم کرنا، چہرے کا ہونا، کلام کرنا، غصہ ہونا، یہ سب کے سب اعلیٰ اور کامل ترین ہیں، اور اس کے مخلوق کی صفت سے بالکل الگ اپنے شان کے مطابق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں اس کو اکیلا سمجھنا توحید الاسماء و صفات کہلاتا ہے۔ کلمہ توحید سے مراد وہ کلمہ یا سینٹنس ہے جو توحید کو بیان کرتی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی کلمہ ہے تو وہ یہی کلمہ توحید ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی پوری انسانیت کے پیدا کرنے کا ریزن بھی ہے۔ اگر ہم اس کلمے کو صحیح سے نہیں سمجھتے تو یقین مانیے ہمارا زندہ رہنا، ہمارا وجود بے مقصد ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا کا معنی ہے نہیں ہے، الہ کا معنی ہے معبود، لیکن توحید کے کانٹیکسٹ میں اس کا معنی ہوگا سچا معبود۔ اللہ کا معنی ہے سوا، اور اللہ کا معنی ہے اللہ۔ تو اس کلمے کا صحیح ترجمہ اور معنی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہاں کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ معبود کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں۔ معبود ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی عبادت یا پوجا کی جاتی ہو، مثال کے طور پہ مورتی یا بت، مزارات یا قبر میں مدفون شخص، درخت، شیطان، یا پھر پتھر، یا ایسے انسان جیسے نبی، رسول یا پھر کوئی فرشتے وغیرہ۔ ان سبھی کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے یہ سب کو معبود کہتے ہیں، لیکن یہ سارے معبود جھوٹے ہیں، یعنی یہ سب کے سب معبود عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ سچا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہر قسم کی عبادت کا صحیح حقدار ہے، لہٰذا ہم سب کو اپنی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بارے میں آپ کو کسی دوسرے ویڈیو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی خالق نہیں ہے، اسی طرح سے رازق نہیں ہے، الہ کا معنی حاکم بھی نہیں ہے، بلکہ الہ کا صحیح معنی جو ہے وہ ہے سچا معبود۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمام معنی جو ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق، کوئی حاکم نہیں ہے، لیکن جب ہم لا الہ الا اللہ کا معنی کی بات کرتے ہیں تو وہاں الہ کا معنی سچا معبود ہوتا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ کا جو صحیح معنی اور صحیح ترجمہ جو ہے وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔
अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि तौहीद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका जानना हर इंसान के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसके बहुत से रीज़न हैं, इनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला, कुरान करीम पूरी की पूरी तौहीद से भरी हुई है। कुरान का असल पैगाम तौहीद ही है, लिहाज़ा तौहीद को जानना निहायत ज़रूरी है। दूसरा, एक अल्लाह सच्चे माबूद की इबादत करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमें इसी के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है। तीसरा, तौहीद गुनाहों का कफ़ारा है, यानी जिस दिन कोई शख्स तौहीद को अपनाता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और आखिरत में भी तौहीद गुनाहों का कफ़ारा बनेगी। चौथा, आखिरत में जब आमाल तौले जाएँगे तो तौहीद तमाम चीज़ों से भारी होगी, बल्कि कलिमे तौहीद आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों से भारी होगी। पाँचवाँ, तौहीद ही है जिसके तरफ कुफ़ार को सबसे पहले दावत दी जाती है, लिहाज़ा इसको जानना निहायत ज़रूरी हो जाती है। छठा, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी अंबिया और रसूल भेजे, सभी का मकसद तौहीद कायम करना था। सातवां, तौहीद के ऊपर दूसरे तमाम आमाल डिपेंडेंट हैं। अगर तौहीद नहीं है, तो कोई भी अमल फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। और आठवां, बगैर तौहीद के जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। अगर ज़िंदगी में तौहीद नहीं है, तो जहन्नम हमेशा का ठिकाना बन जाएगा। और आखिर में मैं आपको बताता हूँ तौहीद के ऊपर लिखी गई कुछ मशहूर किताबें जिन्हें आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहला, तौहीद के मसाइल, जिसे पाकिस्तान के एक बहुत अज़ीम आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इकबाल किलानी रहमहुल्लाह ने लिखी है। ये किताब उर्दू में मौजूद है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अक़ीदा अत-तौहीद, जो आज के दौर के एक बहुत ही किबार आलिम दीन शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने लिखी है। ये किताब उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में आपको मिल जाएगी। तीसरा, फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद, ये किताब इंग्लिश में आपको मिल जाएगी जो डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स ने लिखी है। इसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। और चौथा, किताबुत तौहीद, जो शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की मास्टरपीस किताब है, जिसका नाम है किताबुत तौहीद। ये किताब आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में मिल जाएगी। इनके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं तौहीद के ऊपर, कुछ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह तौहीद के तमाम मसाइल समझने के लिए बहुत से उलमा का दर्स भी मौजूद है, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था तौहीद का एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन। उम्मीद है इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।